لیکن جتنا تیرے سینے کے اندر سائز ہوگا نا اتنی وحی کا حق تو اٹھا سکتا ہے. اس لیے لوگ ملے مگر لوگ نہیں ملے، کیونکہ سینے میں اس کو اٹھانے کے لیے وہ جگر اور طاقت نہیں تھی، وہ جرت نہیں تھی، وہ شجاعت نہیں تھی، وہ بہادری نہیں تھی، وہ سچائی نہیں تھی. They didn't have the guts to take this thing. اور انہوں نے بیچ ڈالا اپنے آپ کو. وہ جو تم ہنڈیا کے اندر پانی ڈال کے سونا پکاتے ہو نا، اس میں بھی ایک جھاگ اوپر آ جاتی. کیا مطلب ہے بھائی؟ کیا باتیں کر رہا ہے اللہ ہم سے؟ ہنڈیا، وادی، پانی، جھاگ، سونا نیچے. آگے کہتا ہے اللہ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل. حق باطل ہم ایسے سمجھاتے ہیں. بندہ کہ اللہ یہ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی. واٹ از دا میننگ آف فائر، واٹر، ویل؟ آگے اللہ کہتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ. یاد رکھنا میرے بندوں، یہ جو جھاگ ہوتی ہے نا، جھاگ، فَيَذْهَبُ جُفَاءً، ہوائیں اٹھا کے اس کو یہاں پھینکتی ہیں، کبھی وہاں پھینکتی. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جو ویٹ والی خالص پیور سالڈ آئٹم ہوتی ہے نا، وہ بیٹھ جاتی ہے، وہ زمین میں بھی اندر رہ جاتی ہے، اور ہنڈیا میں بھی پیور سونا نیچے بیٹھ جاتا ہے. اس کا اسلام سے کیا تعلق؟ کیا سمبل دے رہا ہے اللہ بندے؟ اس کی تفسیر کریں گے، نکل جائے گی آدمی. کیا علم ہے یہ؟ اللہ کہتا ہے یہ وادی تیرا سینہ ہے، تو جتنا تنگ تیرا سینہ ہوگا اتنے کم تو وحی کا پانی اتار سکتا ہے اپنے اندر. جتنا تو کنجوس ہوگا اتنا ہی کم اس وحی کو اٹھا سکتا ہے تو اپنے سینے میں. اور جتنا ظرف اور وسیع اور چوڑا تیرا سینہ ہوگا، بڑا جگرا تیرا بڑا ہوگا اگر، اور جتنی بڑی تو بہادر عورت ہوگی، اور جتنا چاہے تو جاہل ہی ہے بھی، تجھے حق کا نہیں پتا، لیکن جتنا تیرے سینے کے اندر سائز ہوگا نا اتنی وحی کا حق تو اٹھا سکتا ہے. اس لیے لوگ ملے مگر لوگ نہیں ملے، کیونکہ سینے میں اس کو اٹھانے کے لیے وہ جگر اور طاقت نہیں تھی، وہ جرت نہیں تھی، وہ شجاعت نہیں تھی، وہ بہادری نہیں تھی، وہ سچائی نہیں تھی. They didn't have the guts to take this thing. اور انہوں نے بیچ ڈالا اپنے آپ کو مغرب کے ان فلسفوں کے اوپر اور مشرق کے ان فلسفوں کے اوپر، اور یہ کنزرویٹزم کے اوپر اور امپیریلزم کے پیچھے، اور سوشلزم اینڈ کمیونزم اینڈ آل دس شٹ ان دی ورلڈ. اور اللہ کہتا ہے آگ، وہ ہنڈیا بھی تیری چھاتی ہے، اور اس میں وہ سونا تیرا دل ہے، اور سونے کو اس انقلاب تک پہنچنے کے لیے جلنا پڑے گا. وہ جلے گا نہیں تو وہ کندن بن نہیں سکتا پتر. اس لیے جب پانی وادی میں آئے گا، وہی سینے میں آئے گی، تو نفاق اور شک شبہات جو جھاگ ہے انسان کی زندگی کا، وہ اوپر آ جائے گا. اس لیے اصل چیخ منافق کی تب نکلتی ہے، اصل چیخ اور اصلیت کافر کی تب نکلتی ہے، اور اصل چیخ اور اصل بانگ اس کی تب نکلتی ہے جب وہی اس کے سامنے آتی. تب پتا چلتا ہے کہ یہ مسلمان کا بھی تب پتا چلتا ہے جب وہی اس کے سامنے آتی. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان کے دعوے داروں ایمان لاؤ. ایمان نہیں ابھی بھی. تو اللہ کہتا ہے کہ جتنا وہ اٹھاتا جائے گا اتنی جھاگ اوپر آتی جائے گی، اتنا خالص ٹھوس پوٹینشل، اتنا خالص ٹھوس جگرا اور دل اندر سے صاف ہو کے نیچے بیٹھ جائے. پھر اللہ ایک اور مفسر نے اس کی یہ تفسیر کی ہے کہ یہ جھاگ نفاق ہے، اور ایمان وہ سونا اور وہ زمین میں رکنے والا ہیومس ہے. ہیومس انگلش میں کہتے ہیں جس کے اوپر یہ سارے پھل پودے ہوتے. ایمان جب آئے گا نفاق جھاگ کی طرح اڑ جائے گا.
ایمان کے آگے منافقت نہیں کھڑی ہو سکتی، ٹک سکتی۔